بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن پر ایک طاقتور عیسائی بادشاہ ابرہہ کی حکومت تھی۔ وہ بہت ظالم مغرور حکمران تھا۔ ایک دفعہ مکہ کے کسی قبائلی سردار سے اس کا ذاتی جھگڑا ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، مغرور ابرہہ اس سردار ہی کو نہیں بلکہ مکہ کے تمام لوگوں کو مزہ چکھانے پر تل گیا۔ اس نے طیش میں آ کر خانہ کعبہ کو گرا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ خانہ کعبہ مکہ کے لوگوں کی مقدس اور مقبول عبادت گاہ تھی۔ ابرہہ کا خیال تھا کہ اس مقدس عبادت گاہ کو منہدم کر دینے سے وہ مکہ کے سارے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اس نے اپنے ان گندے منصوبوں پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ اس کی مزاحمت یا مخالفت کی جرات کرنے والوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ بادشاہ ابرہہ نے کعبہ پر حملے کے لیے جلد ہی بہت بڑی فوج تیار کر لی۔ فوج میں ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا دستہ بھی شامل تھا، اسی لیے اسے ہاتھی فوج بھی کہا جاتا تھا۔ تمام جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد 570 میں مکہ پر چڑھائی کر دی گئی۔ ایک مقدس مقام کی حیثیت سے کعبہ کا احترام پرانے وقتوں سے چلا آ رہا تھا۔ تشویشناک خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ظالم ابرہہ خانہ کعبہ مسمار کرنے پر تلا ہوا ہے اور اپنی مسلح فوج کے ساتھ یمن سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کی اس توہین آمیز اشتعال انگیزی سے اہل مکہ میں شدید غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ متعدد غیور عرب سردار اس کی فوجوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے آگے بڑھے، مگر سب کے سب شکست کھا کر پسپا ہو گئے۔ بڑھتے بڑھتے ابرہہ مکہ کے بہت قریب پہنچ گیا۔ اس کے لشکر نے شہر سے باہر خیمے گاڑ دیے۔ اس نے اپنے ایک فوجی سردار کو حکم دیا کہ گرد و نواح میں گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لے۔ اس صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے مکہ کی چراغ گاہوں میں اونٹوں اور بکریوں کے متعدد ریوڑ چرتے دکھائی دیے۔ اس نے ان جانوروں پر قبضہ کر لیا اور انہیں اپنی فوجی کیمپوں میں لے آیا۔ ضبط شدہ جانوروں میں مکہ کے مشہور اور حیر دل عزیز سردار عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ سردار عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ آپ بہت ہی دانا اور پرہیزگار انسان تھے۔ آپ مکہ کے ممتاز ترین قبیلہ قریش کے مشہور محترم سردار تھے۔ آپ کی عظیم شخصیت، خوش اخلاقی ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ ابرہہ نے بھی آپ کی سیرت و کردار کی شہرت سن رکھی تھی۔ اسے اس قسم کی غیر معمولی انسان سے ملنے کا اشتیاق ہوا، چنانچہ اس نے آپ کو بلا بھیجا۔ رسمی ملاقات کے دوران سردار عبد المطلب نے اپنے 200 اونٹوں کی ضبطگی کا گلہ کیا۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹ اسی وقت واپس کر دیے، مگر اس نے آپ سے کہا کہ مجھے اونٹوں کی واپسی کے مطالبے پر قدرے حیرت ہوئی ہے، اس لیے کہ اتنے بڑے سردار کو محض اپنی ذاتی اونٹوں کی رہائی کی بجائے کعبہ کے بچاؤ کی سفارش کرنی چاہیے تھی۔ اس پر سردار عبد المطلب نے جواب دیا، وہ اونٹ میری ملکیت ہے، اس لیے میں اس کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ خانہ کعبہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ مقدس مقام اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اس کی حفاظت بخوبی کر سکتا ہے۔ اس خلاف توقع صاف گوئی پر ابرہہ طیش کھا گیا اور چلا اٹھا، اب کعبہ کو مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس پر سردار عبد المطلب گھر لوٹ آئے اور لوگوں کو ابرہہ سے اپنی ملاقات کی تفصیل بیان کی۔ مغرور ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ مکہ کے لوگ بے حد مغموم اور مضطرب تھے، مگر وہ بہت کمزور اور مجبور تھے اور ظالم ابرہہ سے ٹکر کھانے کے قابل نہ تھے۔ سخت مایوس اور دل برداشتہ ہو کر انہوں نے شہر خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا، قریبی پہاڑوں میں چلے گئے۔ دراصل وہ خانہ کعبہ کی بربادی کا منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگلی صبح مغرور ابرہہ نے اپنی فوجی خانہ کعبہ کے عین سامنے کھڑی کر دی۔ اس نے ہاتھیوں کا دستہ اگلی صف میں کھڑا کیا اور پیدل فوج پیچھے۔ صورتحال بے حد نازک اور کشیدہ ہو چکی تھی۔ بربادی اور ویرانی فضا میں منڈلا رہی، مگر حالات نے اچانک بڑی تیزی سے پلٹا کھایا۔ ابرہہ کے لشکر نے ابھی قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ آسمان پر اچانک پرندوں کے جھنڈ نمودار ہونے لگے۔
دیکھتے ہی دیکھتے ساری فضا ان ننھے منھے پرندوں سے بھر گئی۔ ہر پرندہ 3 نوکیلے پتھر اٹھائے ہوئے تھا، ایک چونچ میں اور ایک دونوں پنجوں میں۔ ان غضبناک پرندوں نے آتے ہی ابرہہ کے ہاتھیوں اور فوجیوں سے پتھروں کی بارش کر دی۔ نوکیلے پتھر جس پر بھی گرتے وہ شدید زخمی ہو جاتا۔ پتھروں کے زخم اس قدر گہرے اور اذیت ناک تھے کہ زخمی سپاہی موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ان کی زبان میں یہ بھیانک منظر بھاری بھرکم ٹینکوں، ہاتھیوں پر فضائی بمباری کا سما پیش کر رہا تھا۔ اسی دوران قیامت کی آندھی بھی چلنے لگی۔ اس سے ابرہہ کا لشکر کچھ زیادہ ہی خوف زدہ ہو گیا۔ فوجیوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ بھاری بھرکم ہاتھی سہم گئے اور ان میں کھلبلی مچ گئی۔ گھبراہٹ میں وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور پیچھے مڑتے ہوئے اپنے ہی فوجیوں کو کچلنے لگے۔ چاروں طرف عجیب سا ہی ایک کوہرام مچا ہوا تھا اور صورتحال بے حد بھیانک ہو چکی تھی۔ مغرور ابرہہ اور اس کا لشکر چھوٹے چھوٹے پرندوں کی نوکیلی کنکریوں سے مکمل طور پر مغلوب ہو چکا تھا۔ ان کے اعصاب شدید خوف اور اضطراب بری طرح مسلط ہو گیا تھا۔ انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے۔ خانہ کعبہ کو گرانے کے ناکام اور ناپاک عزائم سے فوراً دستبردار ہو کر مغرور ابرہہ اور اس کے فوجی میدان سے دم دبا کر بھاگ چکے تھے۔